السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شافعی فقہ درس نمبر 11۔ گزشتہ جو سبقوں میں درس میں ہم نماز کی فرضیت کا بیان تفصیل سے گفتگو کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ نماز چھوڑنے والے کی جو سزا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ حد تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کی سزا۔ وجوب الصلاۃ معلوم من الدین بالضرورہ، نماز کی فرضیت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، مطلب اس کا جو فرض ہونا اس کے لیے کوئی الگ سے دلیل یا ثبوت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ضروریات جو دین میں سے ہے۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں سے ہے، اس کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں مانگتا۔ یہ کوئی نہیں پوچھے گا نماز فرض ہے کیا، اس کا دلیل کیا ہے، ایسا کوئی بولے گا نہیں، کیونکہ یہ ایسی معلوم ہے اس کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آگے بتا رہے کہ فمن جحدہ فقد کفر، لہذا جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ نماز فرض نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، یعنی 5 وقت کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بارے میں اگر کسی نے کہا کہ نماز فرض نہیں ہے، یا کسی نے اس 4 وقت کہا یا 3 وقت کہا یا 6 وقت اس میں بڑھا دیا یا کم کیا یا بالکل اس کو انکار کیا، تو ہر حالت میں فقد کفر، وہ کافر ہو جائے گا۔ وقتل بکفرہ، کفر کے بنیاد پر اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ جہاں اسلامی سلطنت، اسلامی بادشاہ ہے، اس بادشاہ اور جہاں اسلامی سلطنت ہے وہیں پر یہ حکم آ جائے گا۔ ہمارے سامنے ایک شخص ہے، اس نے نماز کا انکار کیا تو ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انکار کیا تو کسی نے کہا کہ نماز فرض نہیں ہے، ہم اتنا کہہ سکتے تو کافر ہے، وہ کافر ہے۔ وہ قتل بکفری، کفر کے بنیاد پر اس کو قتل کیا جائے گا، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے بادشاہ اسلام میں جو امام ہے، جو بادشاہ ہے، وہی وہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے حکم کے بنیاد پر اس کے جو بھی کام کے لوگ ہیں، جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ہندوستان کے مطابق، ہمارے ملک کے مطابق یہ حکم لاگو نہیں کر سکتے۔ ابھی اس کے بارے میں کچھ اور وضاحت کریں گے۔ یہ نماز کا انکار کرنے والا مکلف اور عالم، یہ ایسا ہونا چاہیے تو عاقل بالغ مسلمان ہو اور عالم، اس کے بارے میں جانکار رکھنے والا ہو، یا او جاہل لم يعذر بجہلہ لکونہ بین اظہرنا، یا ایسے جنگل وغیرہ میں، جیسے کہ افریقن کنٹری وغیرہ میں جنگل میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ان لوگ دوسرے جو باہر رہنے والے لوگوں سے ملی جلی نہیں رکھتے، ان کو دیکھیں گے تو ان لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اگر اس نے بات چیت وغیرہ کرنے لگا اور شہر میں آ گیا اور اس نے کہا کہ نماز واجب نہیں ہے، تو فوراً اس کا کفر کا حکم بھی نہیں لاگو کر سکتے، اور اسی طرح اس کے بنیاد پر اس کو قتل بھی نہیں کر سکتے۔
او وجوب رکن مجمع علیہ منہا او فی خلاف واحد، صرف نماز کی بات نہیں ہے، اسی طرح جو چیزیں ایسی چیزیں اس میں سارے ائمہ کرام 4 مسلک کے امام اتفاق ہے، ایسی چیز کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ او فیہ خلاف واحد، اور سارے ائمہ کرام، علماء کرام، بزرگان دین سب اتفاق ہے، صحابہ کرام سب اتفاق ہے، لیکن کوئی کچھ گنتی کے حساب سے کچھ علماء کے نزدیک اس میں خلاف ہے، لیکن سارے جو بڑے بزرگان دین ائمہ کرام ہیں، مسلک کے امام ہیں، ان لوگ کے نزدیک اتفاق ہے۔ یہ چیز بھی اگر انکار کیا تو وہ بھی کافر ہوگا، اس بنیاد پر اس کو اس کے سزا کے حساب سے سزا دیا جائے گا۔ ہر ایک چیز کے انکار کے لیے کافر تو ہوگا، لیکن قتل کرنے کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ آگے اس کے تفصیل بعد میں آئے گا۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے انکار کیا، وہ نو مسلم تھا، نیا مسلم ابھی اسلام میں آیا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کو انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے، اس نے انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بچپن ہی سے وہ پاگل تھا، اور جب بالغ وغیرہ ہو کے کچھ سال کے بعد، مثال کے طور پر 20-22 سال میں اس کا پاگل پن صحیح ہو گیا، تو صحیح ہونے کے بعد اس نے کہا کہ نماز واجب نہیں ہے، تو اس کو بھی فوراً کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا، اور اس بنیاد پر اس کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو نماز کے بارے میں اس کے واجبیت فرضیت کی تفصیلات وغیرہ سب اس کو بتانا ہوگا۔ یہ بتانے کے باوجود بھی بعد میں، جیسا کہ ایک آدمی مسلمان ہوا یا ایک آدمی پاگل تھا، وہ پھر پاگل ہونے کے بعد صحیح ہو گیا، ان دونوں کے لیے معلومات دینا پڑے گا۔ معلومات دینے کے بعد اگر اس نے انکار کیا تو پھر اس سارا مرتدہ وہ کیا ہوگا، ڈبل سے مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے یعنی نماز کا جو فرضیت کا انکار کرنے والے کا مسائل۔ ابھی آگے انکار نہیں کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درسوں میں بیان کریں گے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے یہ سب تفصیلات بعد میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔